خوش قسمتی سے ہم نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں زندگی کی تمام آسائشیں موجود تھیں۔ میں اکلوتی اور میرے دو ہی بھائی تھے، جازب اور ذیشان محمد۔ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر ماموں جان کا گھر تھا۔ وہ ایک محکمے میں معمولی ملازم تھے اور ہماری نسبت کافی بدحالی و غربت کا شکار تھے، جبکہ ان کا گھرانہ ہم سے بھی مختصر تھا۔ فریہ ان کی اکلوتی اولاد اور میری ہم عمر تھی۔ میری پیدائش کے دوسرے روز بابا جان کی ترقی ہو گئی، تبھی وہ مجھے خوشی کہا کرتے تھے۔ میرا نام بھی انہوں نے خوشی تجویز کیا۔ بابا جان مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، جبکہ امی زیادہ پیار اپنے بڑے بیٹے جازیب سے کرتی تھیں۔ وہ ان کو پیار سے جانی بلاتی تھیں، تو ہم بھی جانی بھائی کہنے لگے۔ اس طرح ان کا نک نیم جانی پڑ گیا۔ جب جانی بھائی 5 برس کے ہو گئے تو ان کو ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ بھائی کو دیکھ کر ذیشان نے بھی ضد کی کہ اسے اسکول جانا ہے۔ وہ ابھی چھوٹا تھا۔ امی نے منع کیا کہ اگلے سال داخل کرا دیں گے، لیکن والد صاحب نے بچے کا شوق دیکھتے ہوئے اس کو بھی اسی اسکول میں KG کلاس میں ڈال دیا کہ جہاں جانی بھائی کو داخل کیا گیا تھا۔ اس طرح دونوں بھائی ایک ساتھ اسکول جانے لگے۔ جب جانی بھائی نے پہلی اور ذیشان نے KG پاس کر لی تو بڑے بھائی کا استعمال کیا ہوا یونیفارم اور کورس چھوٹے بھائی کو مل گیا، اور جانی بھائی کو نئی کتابیں، بیگ اور یونیفارم خرید کر دے دیا گیا۔ اس پر چھوٹا بگڑ گیا کہ میں پرانی چیزیں نہ لوں گا، مجھے بھی جانی بھیا کی طرح نئی کتابیں، نیا بیگ اور نیا یونیفارم لے کر دیں۔ مگر امی جان نے اس فرمائش کو بچے کی ضد سمجھ کر رد کر دیا اور بولی، بیٹا فضول خرچی اچھی بات نہیں۔ درمیانے گھرانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ذیشان بھائی کے دل کو ٹھیس لگی اور اسے جانی بھائی بالکل بھی اچھے نہیں لگے۔ اس کے دل میں استعمال شدہ چیزوں کی نفرت بیٹھ گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب بھی بڑا بھائی پاس ہوتا، ان کا پرانا کورس اور یونیفارم چھوٹے کو دے دیا جاتا۔ وہ دن بھی آ گیا جب جانی بھائی نے میٹرک کر لیا، ان کو ٹیکنیکل کالج میں داخلہ مل گیا اور ذیشان بھائی کو ان کی استعمال شدہ چیزوں سے نجات مل گئی۔ ہماری ماموں زاد بہن فریہ مجھے اور ذیشان بھیا کو شروع سے اچھی لگتی تھی اور ہم تینوں ساتھ کھیلتے اور باتیں کیا کرتے۔ جبکہ بڑے ہونے کے سبب جانی بھیا ہم سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ فریہ بھی ہمارے ساتھ پڑھتی تھی اور ہم اکٹھے اسکول جاتے تھے۔ واپسی میں ذیشان ضرور اس کے گھر جاتا اور تھوڑی دیر ماموں کے گھر گزار کر آ جاتا۔ اس بہانے امی جان کو ماموں کے گھر کی خبریں بھی مل جاتی۔ وہ جب بھی کوئی اچھی چیز پکاتی، ذیشان کے ہاتھ ان کے گھر بھجوا دیتی۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، ذیشان خوشی خوشی وہ پکوان لے کر ماموں کے گھر چلا جاتا اور اسے ان کے گھر جانے کا بہانہ مل جاتا۔ ایک بار میٹھی عید پر ہمارے نئے کپڑے بنے۔ ذیشان بھائی کو تیز بخار تھا، اسی لیے وہ نیا سوٹ نہ پہن سکا، جبکہ جانی بھیا نے اپنا نیا جوڑا پہن لیا۔ عید گزر گئی۔ چند دن بعد ہمارے ایک عزیز کے ہاں شادی تھی۔ جانی بھیا نے ذیشان کو بتائے بغیر اس کا عید والا جوڑا پہن لیا جو بالکل نیا تھا، اور چھوٹے نے ابھی اسے انگ بھی نہ لگایا تھا۔ ذیشان نے امی سے احتجاج کیا کہ میرا نیا جوڑا مجھے بتائے بغیر کیوں جانی بھیا نے پہنا ہے۔ ماں نے یہ کہہ کر اسے خاموش کرا دیا کہ تیرا بھائی ہی تو ہے، کوئی غیر تو نہیں۔ یوں چھوٹے بھائی کے دل میں بڑے بھائی کے لیے نفرت کی جڑیں گہری ہوتی چلی گئیں۔ دوسرے روز اس نے وہ کپڑے سیاہی سے خراب کر دیے۔ یہ اس کے باغی دل کا پہلا انتقام تھا جو ذیشان بھائی نے بڑے بھائی کی بجائے خود اپنے آپ سے لیا۔ دونوں بھائیوں کا جو بھی مسئلہ ہوتا، ماں اور بابا جان بڑے بھائی کا ساتھ دیتے اور چھوٹے بیٹی کی ہر بات پر احتجاج کو یوں رد کر دیتے جیسے وہ ان کا لیپ پالک ہو۔
وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا۔ ذیشان بھائی بھی میٹرک میں آ گئے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کھولی۔ اس پر ایک شعر لکھا ہوا تھا: میرے دل کا ورق سادہ ہے اب تک، اجازت ہے تمہارا نام لکھ لوں؟ تحریر دیکھ کر میں اور ذیشان دونوں سمجھ گئے کہ یہ شعر فریہ نے لکھا ہے۔ یوں بچپن کی دبی چنگاری نے جوانی میں آگ کی صورت اختیار کر لی۔ اس بات کا علم ہم دونوں کے علاوہ کسی کو نہ تھا۔ میٹرک کے بعد میں نے فریہ کے ساتھ ہوم اکنامکس اور ذیشان بھائی نے ڈگری کالج میں داخلہ لے لیا اور ساتھ ہی شام کو ایک جنرل اسٹور پر پارٹ ٹائم جاب شروع کر دی۔ جانی بھیا کے پاس الیکٹرک کا ڈپلومہ تھا، سو انہوں نے ایک الیکٹرک کی دکان پر کام شروع کر دیا۔ یہ ایک منحوس صبح کا ذکر ہے جب ماموں ہمارے ابدی نیند سو گئے۔ ممانی جان اور فریہ اس صدمے سے بے حال تھی۔ ماں جی کا اکلوتا بھائی اور ممانی کا کفیل ان سے روٹھ کر جا چکا تھا۔ بہرحال وقت تو دھیرے دھیرے سارے زخموں کو بھر دیتا ہے۔ ماموں کی پنشن کی رقم ممانی نے بینک میں جمع کروا دی، جس سے ہر ماہ جو منافع ملتا وہ اس سے گزر بسر کرنے لگی۔ ماموں کی وفات کے بعد ذیشان کے تمام ہمدردانہ جذبات ممانی اور فریہ کے لیے وقف ہو کر رہ گئے تھے۔ ایک دن وہ ان کے گھر گیا۔ ممانی نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس نے فریہ سے کہا: میری خواہش ہے کہ تم آئندہ میرے گھر مت آنا، اب تم ہمارے گھر بس دلہن بن کر ہی آنا۔ وہ بھیا کی بات سن کر شرما گئی۔ ذیشان کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر گھر آ گیا۔ انہی دنوں بابا جان ریٹائرڈ ہو گئے۔ ان کو جو رقم ملی آدھی گھر کی مرمت پر لگا دی اور آدھی بینک میں جمع کروا دی۔ خود انہوں نے پارٹ ٹائم جاب کر لی۔ اس طرح دونوں کی آمدنی سے گھر کا خرچہ چلتا رہا، جبکہ ذیشان بھائی اخراجات خود اٹھاتے۔ اپنی کمائی کے پیسوں سے وہ ممانی اور فریہ کے مختلف طریقوں سے مدد بھی کر دیا کرتے تھے۔ ذیشان بھیا نے گریجویشن کر لی۔ اب وقت نے اپنا رنگ دکھایا۔ جانی بھیا کو امریکہ جانے کا چانس مل گیا۔ امی اور بابا جان نے اس کو لاکھ منع کیا، وہ نہ مانے۔ بالآخر امی جان نے ان کو اس وعدے پر جانے دیا کہ وہ وہاں شادی نہیں کریں گے بلکہ یہاں آ کر کریں گے۔ اس کے جواب میں جانی بھیا نے امی کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ انہوں نے کیا کہا ہم نہ جان سکے۔ وہ امریکہ چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد ان کی طرف سے رقوم اور تحائف آنے لگے۔ وہ ہم سب کے لیے کچھ نہ کچھ بھجواتے تھے۔ ذیشان بھیا کے لیے پرفیوم، جین، شرٹ وغیرہ سب نئی چیزیں ہوتی، مگر ان کو لے کر ذیشان بھیا خوش نہ ہوتے۔ ان کو لگتا یہ سب استعمال شدہ ہیں، تبھی وہ چیزوں کو ایک طرف ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا بچپن سے جمع شدہ وہ زہر تھا جو جوانی میں نفرت بھر کر لاوا بن چکا تھا۔ ایم اے کرنے کے بعد ذیشان نے بطور لیکچرار ایک کالج جوائن کر لیا۔ اچھی کارکردگی کی بنا پر اس کا شمار بہت کم عمر میں اچھے اساتذہ میں ہونے لگا۔ یہ ایک شام کا ذکر ہے جب ممانی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ ذیشان بھائی اپنی الماری صاف کر رہے تھے کہ ہمارے کانوں میں امی کی آواز آئی۔ وہ ممانی سے کہہ رہی تھیں کہ فریہ کا تم رشتہ کہیں نہ کر دینا، یہ میری بہو بنے گی۔ بابا جان کی تائید پر ممانی کو انکار کی گنجائش نہ تھی۔ 3 سال کے عرصے میں جانی بھیا کی بھیجی رقم سے ہم نے معاشرے میں اچھا مقام بنا لیا۔ امی بھی مختلف طریقوں سے ممانی کی مدد کیا کرتی تھیں تاکہ انہیں احساس نہ ہو کہ وہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ ایک صبح کالج کے پرنسپل نے ذیشان کو بلا کر کہا: کالج سے آل پاکستان ٹور پر آپ لوگ جا رہے ہیں، میں نے تم کو اس ٹور کا سربراہ مقرر کیا ہے۔ انہی دنوں جانی بائی کا خط آ گیا کہ وہ امریکہ سے پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ امی اور بابا جان کی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ ماں نے ذیشان سے کہا: تمہارا بھائی آ رہا ہے اور تم ٹور پر جا رہے ہو، کیا تم اس کو لینے ایئرپورٹ نہیں جاؤ گے؟ وہ کیا سوچے گا؟ مجبوری ہے امی، میں کیا کر سکتا ہوں۔
میرا جاننا کالج کی طرف سے ضروری ہے کیونکہ میں سربراہ ہونے کی ذمہ داری قبول کر چکا ہوں۔ یوں وہ جانی بھیا کے آنے سے 2 روز قبل اپنے کالج کے ساتھیوں اور طالب علموں کے ہمراہ ٹور پر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے سارا پاکستان دیکھا، فریہ کے لیے ثقافتی نمونے خریدے۔ ان کی تمام تر شاپنگ کا محور صرف اور صرف فریہ تھی۔ ٹور سے واپسی پر انہوں نے پرنسپل کو تمام لڑکوں کی رپورٹ دی، پھر کالج وین میں بیٹھ کر گھر آ گئے۔ گھر میں قدم رکھتے ہی ان کی نظر سب سے پہلے فریہ پر پڑی۔ خوشی اور خفگی دونوں تاثرات ان کے چہرے پر آ گئے۔ خوشی اسی لیے کہ سب سے پہلے وہ نظر آ گئی، اور خفگی اسی لیے کہ ذیشان نے اسے اپنے گھر آنے سے منع کیا تھا، وہ پھر بھی آئی بیٹھی تھی۔ وہ اس سے بات کیے بغیر اپنے کمرے میں چلے گئے، کمرے میں سامان رکھا، پھر سب سے پہلے امی جان کے پاس آئے۔ انہوں نے اسے گلے لگایا، دعا دی اور کہا کہ تیری ممانی کو اچانک دل کی تکلیف ہو گئی تھی۔ اسی نازک حالت میں اس نے فریہ کو رخصت کرنے کی آرزو کی، اور ہم نے تمہارا انتظار کیے بغیر اس کو تیرے بھائی کے ساتھ نکاح کر کے رخصتی کروا لی ہے، چونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری ممانی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں آنن فانن سادگی سے جاں زیب کے ساتھ فریہ کی شادی کرنا پڑی۔ اس کے علاوہ اور کیا امی کہی جا رہی تھی، ذیشان کچھ نہ سن رہا تھا۔ اسے کیا ہوش تھا؟ اسے تو بس اپنے کانوں میں سائیں سائیں ہی سنائی دے رہی تھی۔ 2 دن کی طویل بے ہوشی کے بعد جب حالت سنبھلی تو اس نے خود کو ہسپتال کے بستر پر لیٹا ہوا پایا۔ ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق ذہنی صدمہ تھا، یعنی نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ ہسپتال میں ذیشان کو کئی دن رہنا پڑا۔ میرا بھائی گھر آیا تو اس کی دنیا ہی لٹ چکی تھی، شکوہ کس سے کرتا؟ خاموش محبت نے خاموشی سے دم توڑ دیا۔ ادھر فریہ بھی چپ چپ اور گم سم تھی۔ بھائی اور ماں کی خاطر ذیشان بھائی نے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ ان کو فریہ سے کوئی گلہ نہ تھا کہ لڑکیاں بے بس ہوتی ہیں۔ ایک دن امی نے مجھے بتایا کہ جاں زیب نے امریکہ جانے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں فریہ ہی کو اس کی دلہن بناؤں گی۔ تبھی میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ تب وہ مجھے سرگوشی یاد آ گئی جو بڑے بھائی امریکہ جاتے ہوئے امی جان کے کان میں کر کے گئے تھے۔ وقت نے میرے ذیشان بھیا کو ایک بار پھر سے پیچھے دھکیل دیا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران بابا جان بیمار ہو گئے اور ہم کو داغ مفارقت دے گئے۔ بھائی کے آنگن میں 2 بچوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ ایک دن جانی بھائی اپنے ننھے منھے بیٹے کے لیے دودھ کا ڈبہ لینے گئے تو ان کا کار سے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ جس حالت میں گھر واپس آئے اس پر محلے کی ہر آنکھ اشک بار تھی۔ 1 سال میں 2 پیاروں کی اموات نے امی کو ہلا کر رکھ دیا اور وہ بستر سے جا لگی۔ ابھی فریہ کی عدت کو ختم ہوئے 1 ماہ گزرا تھا کہ امی نے ذیشان کو بلا کر کہا، بیٹا میں نے ساری عمر تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگتی ہوں، تجھے میری آرزو پوری کرنا ہوگی۔ فریہ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے اور اس کے بچے میرے لختے جگر جانی کی نشانی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ اسی گھر میں رہیں۔ تم فریہ سے نکاح کر لو اور اپنے ننھے منھے بھتیجوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دو۔ امی جان کی اس خواہش پر نہ چاہتے ہوئے بھی بے بسی سے ذیشان بھائی نے سر جھکا لیا۔ ان کے پاس انکار کے لیے الفاظ نہ تھے۔ یوں چند بزرگوں کی موجودگی میں فریہ میرے چھوٹے بھائی کے نکاح میں آ گئی۔ اس کے بعد امی کی طبیعت کچھ سنبھل گئی اور وہ حشاش بشاش نظر آنے لگیں کہ ان کے پوتوں کو چاچا کے روپ میں باپ مل گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت دھیرے دھیرے ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ ذیشان بھیا کو تو جانی بھائی کی ہر شے سے نفرت ہو جایا کرتی تھی کہ نئی چیزیں ان کو ملتی تھیں اور ان کی استعمال شدہ اس کا مقدر بنتی تھیں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ جیون ساتھی کے معاملے میں بھی
قسمت نے یہی فیصلہ کر رکھا تھا کہ پہلے ان کی چاہت جانی بھیا سے وابستہ ہو، بعد میں ان کو ملے۔ یہ خوشی ملی بھی تو کیسے، یہ آخری بازی بھی بڑے بھیا ہی جیت کر گئے۔